اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں محمد علیہ السلام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مسلسل 3 روز سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور جو گفتگو ہے، جو بات ہے، جو بیان ہے، وہ شہزادی صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے ہے، اس لیے کہ یہ ایام غم ہیں، غم کی تاریخیں ہیں، اور یہی وہ دن ہیں جن دنوں میں ہم بی بی جناب فاطمہ زہرا کا سوگ مناتے ہیں اور ان کا غم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ایام فاطمی بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر منایا جا رہا ہے۔ بے شک یہاں بھی مجالس منعقد ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض ہے، اور اس بات کو آپ جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہوں، کوشش کر سکتے ہوں، اسی کوشش کیجئے کہ اور زیادہ بڑے پیمانے پر سوگ منایا جائے اور غم منایا جائے، اس واسطے کہ جب غم منایا جائے گا، جب سوگ منایا جائے گا، جب مجلسیں ہوں گی، جب وہ دن آئیں گے جس کے اندر ہم سیاہ پوش ہوں گے، سیاہ لباس پہنیں گے، سیاہ پرچم لگائیں گے، تو لوگ سوال کریں گے کہ بھئی یہ آپ کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ آپ نے اپنے گھروں پر کالے پرچم کیوں لگائے ہیں؟ یہ کون سے دن ہیں، کون سی تاریخیں ہیں؟ یہ آپ ان تاریخوں میں کیوں مجلسیں کر رہے ہیں؟ یہ محرم کا زمانہ تو نہیں ہے، یہ محرم کا زمانہ تو نہیں ہے، تو کم سے کم اس کے ذریعے سے یہ بات اور زیادہ نشر ہو، اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کی تاریخیں ہیں۔ جب یہ بات آئے گی کہ شہادت کی تاریخیں ہیں، تو سوال یہ اٹھے گا کہ پھر بی بی شہید کیسے ہوئیں؟ کس نے شہید کیا؟ کیوں کر شہید ہوئیں؟ تو اس سے ان چہروں پر سے نقابیں الٹیں گی جن چہروں پر نقابیں پڑی ہوئی ہیں، اور جو چہرے اسلام میں بڑے مقدس بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان چہروں پر سے نقابیں الٹیں گی۔ جس طریقے سے مولا علی کی شہادت میں ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو ابن ملجم مرادی ملعون نے شہید کیا،
خدا لعنت کرے اس پر، اس نے مولا علی کو سجدے کے عالم میں نماز میں ان کے سر پر تلوار سے وار کیا، جس سے مولا علی کی شہادت ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، یزید نے شہید کیا، لشکر بھیجا، لشکر آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا امام حسین کو شہید کیا گیا۔ ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے، ان کے اصحاب و انصار، بیویاں، بچے، نوجوان، بوڑھے سب پیاسے تھے۔ تو اس طریقے سے قاتل کا نام اجاگر ہوتا ہے، اس کا ظلم اجاگر ہوتا ہے، اس کے ظلم پر سے پردہ ہٹتا ہے۔ مگر یہ بھی جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت ہے کہ آج 1400 برس ہو گئے ہیں، ابھی تک ظالم کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹ سکا ہے۔ عزیزان گرامی، مصیبتوں میں کیا یہ مصیبت کم ہے؟ کیا یہ مصیبت کم ہے کہ ہم کھل کے بی بی کے قاتل کا نام نہیں لیتے؟ کس طرح سے بی بی کو شہید کیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایام، یہ دن زیادہ سے زیادہ پیمانے کے اوپر الحمدللہ ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے کے اوپر دنیا بھر میں غم منایا جا رہا ہے، مگر اس کو اور تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر ہونا چاہیے۔ کسی شہر میں اگر 10 جگہ خمسے ہو رہے ہیں، 10 جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں تو 20 جگہ ہونا چاہیے، 20 جگہ ہو رہی ہیں تو 40 جگہ ہونا چاہیے۔ ہر سینٹر پر، ہر مسجد میں، ہر ادارے میں، ہر حسینیہ میں، ہر امام بارگاہ میں بی بی جناب فاطمہ زہرا کا غم منایا جانا چاہیے اور مجلسیں منعقد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہیں خدا کی قسم جن کا احترام رسول اللہ کرتے تھے، جن کی تعظیم کے لیے حضور سرور کائنات کھڑے ہو جاتے تھے۔ عظمت جناب فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا، میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ یہ تحفہ پروردگار ہیں جو حضور سرور کائنات کو عطا کیا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی اکلوتی صاحبزادی ہیں، اور خدا کی قسم جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے واسطے ایک حدیث قدسی ہے، ایک حدیث قدسی ہے جس میں حدیث کا ایک ٹکڑا تو ہم سب کو یاد ہے، ایک ٹکڑا بچہ بچہ جانتا ہے، مگر اس کے حدیث کے 2 جز اور ہیں۔ پوری حدیث ہمارے سامنے نہیں تھی، پوری حدیث نہیں پڑھی جاتی، مکمل حدیث جس کا 1 جز مجلسوں میں ذاکر بیانی میں روانی میں پڑھ دیتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، جہاں پر ارشاد ہوا میرے حبیب اگر میں تم کو نہ بناتا خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، تم کو نہ خلق کرتا، تم کو نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا۔ یہ حدیث کا 1 ٹکڑا، یہ حدیث کا 1 جز بچہ بچہ جانتا ہے، مگر ہمارے علماء نے اس مکمل حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ نامکمل حدیث ہے کہ جو پیش کی جاتی ہے، حدیث کا 1 جز ہے۔ مکمل حدیث یہ ہے کہ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب اگر تم کو نہ خلق کرتا تو میں افلاک کو نہ خلق کرتا، کائنات کو نہ خلق کرتا، زمین و آسمان کو نہ خلق کرتا، چاند سورج ستاروں کو نہ خلق کرتا۔ مختصر یہ ہے کہ اس کائنات کو نہ خلق کرتا اگر تم کو نہ خلق کرتا، تم کو نہ خلق کرتا۔ اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے جس میں ارشاد ہوا کہ اگر علی کو نہ خلق کرتا تو تمہیں نہ خلق کرتا،
تمہیں نہ خلق کرتا۔ اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے، حدیث کا تیسرا جز، حدیث کا تیسرا ٹکڑا، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب اگر میں فاطمہ کو نہ خلق کرتا تو تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اگر فاطمہ زہرا کو نہ خلق کرتا تو عزیزان گرامی فاطمہ زہرا کی عظمت کو اندازہ لگائیں آپ کہ بی بی کی عظمت کیا ہے، بی بی کی جلالت کیا ہے، بی بی کا مرتبہ کیا ہے، کہ جہاں پر فاطمہ زہرا وجہ خلقت کائنات بھی ہیں، فاطمہ زہرا وجہ خلقت محمد مصطفیٰ بھی ہیں، فاطمہ زہرا وجہ خلقت علی مرتضیٰ بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ لاکھوں درود و کروڑوں سلام اس بی بی پر، اس بی بی پر کہ جو بزم میں تشریف لاتی تھیں تو رسول اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ کہیں تشریف لے جاتے تھے باہر تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے ملاقات کے واسطے تشریف لاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملاقات کے واسطے تشریف لاتے تھے۔ رسول باہر تشریف لے گئے، سب سے آخر میں بیٹی سے ملنے آئے، باہر سے واپس آئے، سب سے پہلے بیٹی سے ملاقات کے واسطے آئے۔ یہ رسول کا عمل تھا، یہی رسول کا عمل انجام دیتے تھے کہ سب سے آخر میں بیٹی سے ملنے آ رہے ہیں اور سب سے پہلے بیٹی سے ملنے آ رہے ہیں جب واپس پلٹ کے آ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، کچھ بیویوں کو یہ بات ناگوار گزری، اور کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ دستور ہم کو پسند نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ ایسا کیوں عمل انجام دیتے ہیں؟ کہ رسول نے فرمایا کہ سنو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے اور فاطمہ کے درمیان فراق کا وقفہ زیادہ رہے۔ غور فرمائیے گا آپ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب وہ لوگ جو عظمت جناب فاطمہ کی عظمت سے نا واقف ہیں، یا جناب فاطمہ زہرا کی عظمت میں کوئی کمی پیدا کرتے ہیں، یا جناب فاطمہ زہرا کے مقابلے کے اوپر لا کے اور بیٹیوں کو کھڑا کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہیں، محمد کا ٹکڑا ہیں، محمد کا ٹکڑا ہیں۔ غور کیجئے گا آپ، محمد کا ٹکڑا، محمد کے جسم کا ٹکڑا۔ اب جو محمد ہیں وہی محمد کے جسم کا ٹکڑا ہوگا، وہی محمد کے جسم کا ٹکڑا ہوگا، وہی بضعۃ منی ہوگا۔ محمد علم ہیں، فاطمہ عالمہ ہیں، محمد نور ہیں، فاطمہ نورانی ہیں، محمد معجزہ ہیں، فاطمہ معجز نما ہیں۔ محمد ادھر سے منتخب ہو کے آئے، فاطمہ بھی ادھر سے منتخب ہو کے آئیں۔ اب آپ ہاتھ جوڑ کے علماء اسلام سے کہہ دیجئے کہ ذرا سا بہت احترام کے ساتھ، تمیز کے ساتھ بات کریں، اس لیے کہ وہ جو عظمت حضور سرور کائنات کے لیے معین کریں گے وہی فاطمہ زہرا کے لیے معین کرنا پڑے گی۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے فاطمہ زہرا کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے فاطمہ زہرا کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی۔
اور پھر اللہ کو ایذا دینے والا، رسول کو ایذا دینے والا اللہ کو ایذا دینے والا ہے، رسول کو ناراض کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا، اور رسول کو خوش رکھنے والا اللہ کو خوش رکھنے والا ہے۔ یہ معاملہ جا کے اللہ تک تمام ہوتا ہے۔ دیکھیے سلسلہ چلے گا، فاطمہ سے ہوتا ہوا محمد تک جائے گا، محمد سے ہوتا ہوا اللہ تک جائے گا، فاطمہ سے ہوتا ہوا رسول تک پہنچا، رسول سے ہوتا ہوا خدا تک پہنچا۔ تو اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ فاطمہ کی رضا رسول سے ہوتی ہوئی اللہ تک جائے گی، اور فاطمہ کی ناراضگی محمد سے ہوتی ہوئی خدا تک جائے گی۔ اب اختیار آپ کو ہے، چاہے اللہ کو خوش رکھیے چاہے اللہ کو ناراض کیجئے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ امت کو اختیار ہے، فاطمہ کو راضی کیا اللہ کو راضی کیا، فاطمہ کو ناراض کیا اللہ کو ناراض کیا، جناب فاطمہ زہرا۔ اور پھر عزیزان گرامی، فاطمہ کے فضائل کا موج مارتا ہوا سمندر ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ عقد کے موقع پر جب جناب فاطمہ زہرا کی عقد کی بات آئی تو حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا، فاطمہ زہرا کے کوئی برابر کا نہیں تھا۔ گویا علی فاطمہ زہرا کے برابر ہیں، علی مرتبے میں فاطمہ زہرا کے برابر ہیں، فضائل میں فاطمہ زہرا کے برابر ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کے کوئی برابر کا نہیں تھا۔ چنانچہ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ فاطمہ زہرا کے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فخر کائنات، فخر موجودات، اول مخلوق، جن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، جو محشر میں گواہ ہوں گے تمام انبیاء پر، جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا، جو دین لے کے آئے صبح قیامت تک باقی رہنے والا، جو شب معراج عرش پر تشریف لے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ عظیم منزل ہے۔ یہ فاطمہ کے پدر بزرگوار، وہ فاطمہ زہرا کی مادر گرامی ہیں، جو ملکۃ العرب ہیں، جن کا احسان ہے اسلام پر بھی، بانی اسلام پر بھی۔ وہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں جو علی مرتضیٰ ہیں، وہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں جو علی مرتضیٰ ہیں، جو مولود کعبہ ہیں۔ آج تک دنیا علی کے فضائل کا مقابلہ نہ کر سکی۔ علی سے خلافت کو تو چھین لیا مگر فضائل علی سے نہ چھین سکے، علی سے فضائل نہ چھین سکے۔ سلسلہ آگے بڑھا، غور فرمائیے گا آپ، سلسلہ آگے بڑھا۔ اللہ نے فاطمہ زہرا کو معصوم بیٹے دیے۔ یوں تو 11 معصوم بیٹے ہیں فاطمہ زہرا کے، 11 معصوم بیٹے ہیں، 11 معصوم، 11 امام، 11 منتخب کردہ پروردگار، 11 ہادی، 11 رہبر، جس میں فاطمہ زہرا کا ایک بیٹا آج بھی حجاب غیب میں زندہ ہے، جس کے صدقے میں نظام کائنات چل رہا ہے۔ یہ جو زمین و آسمان گردش کر رہے ہیں، یہ جو چاند سورج ستارے ہیں جو نکلتے ہیں ڈوبتے ہیں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جو آسمان ہیں، یہ جو زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، اس کو آپ یہ جوش تقریر نہ سمجھیے گا، اس کو آپ عقیدت نہ سمجھیے گا، اس کو آپ محبت میں ڈھلے ہوئے جملے نہ سمجھیے گا۔ یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کی زندگی کا صدقہ ہے جو کائنات چل رہی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔
یوں تو 11 بیٹے، مگر 2 بیٹے جو فاطمہ زہرا کے ہیں، وہ 2 بیٹے جو حسن و حسین ہیں، جو محمد کے نواسے ہیں، ان بیٹوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں، ان بیٹوں کا جواب نہیں، اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، ان کے پدر بزرگوار علی مرتضیٰ ہیں، جو محمد کے دوش پر سوار ہوئے، محمد کی پشت پر آئے، جنہوں نے زبان رسول چوسی، اور پھر ان کا مرتبہ یہ ہے کہ فاطمہ کے بھی 2 بیٹے معصوم، علی اور فاطمہ کے 2 بیٹے معصوم، مگر اللہ نے ایک اور باپ تھے جن کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، جہاں باپ معصوم تھے، دونوں بیٹے بھی معصوم تھے، مگر ان کی ماں غیر معصومہ تھیں، ماں غیر معصومہ تھیں، ماں معصومہ نہیں تھیں، مگر بیٹے معصوم تھے، باپ بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم، دونوں بیٹے معصوم، باپ معصوم، یہاں بھی باپ معصوم، دونوں بیٹے معصوم، اور ان کی ماں بھی معصومہ، ماں بھی معصومہ، مگر جب بات آئی کہ مرتبہ زیادہ کس کا ہے، افضلیت زیادہ کس کی ہے، تو جب حضور سرور کائنات نے اس معاملے کو حل کر دیا، حضور سرور کائنات نے اس کو پردہ ہٹا دیا، فرمایا کہ سنو، ابراہیم کے 2 بیٹے، ابراہیم بھی معصوم، اسماعیل بھی معصوم، اسحاق بھی معصوم، مگر ان کی ماں غیر معصومہ، یعنی دونوں مائیں غیر معصوم، فاطمہ زہرا معصومہ ہیں، علی معصوم ہیں، حسن و حسین معصوم ہیں، مگر جب جنت کی سرداری کی بات آئی تو رسول نے نہیں کہا کہ ابراہیم کے بیٹے معصوم ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ علی و فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ جنت کی سرداری ہے تو فاطمہ زہرا کے بیٹوں کے پاس ہے، جنت خریدی ہے تو فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہوا ہے۔ آپ غور فرمائیے، غور فرمائیے آپ کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ 3 دن روزے رکھے تھے، منت مانی تھی، 3 دن روزے رکھے، اور 3 دن جناب فاطمہ زہرا نے روٹیاں پکائیں، روٹی تیار ہوئی، دسترخوان بچھا، روٹیاں لا کے رکھی گئیں، مغرب کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا۔ اب وہ وقت تھا کہ جب ہاتھ بڑھے تھے کہ دسترخوان تک ہاتھ پہنچے، روٹی تک ہاتھ پہنچے، اور روٹی کا ٹکڑا توڑ کے اپنے داہنے اقدس میں رکھا جائے اور افطار کیا جائے۔ ٹھیک اسی موقع پر، عین اسی موقع پر کہ دسترخوان کی جانب ہاتھ بڑھا کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، دق الباب کیا، ہاتھ رک گئے، پوچھا کون آیا ہے، کون ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، بڑھے ہوئے ہاتھ رک گئے، سائل کو روٹی دے دی۔ علی اپنی روٹی دے دیں، روزہ رکھا ہے، گھر کے بڑے ہیں، کوئی بات نہیں۔ فاطمہ زہرا اپنی روٹی دے دیں، کوئی بات نہیں، مگر ان دونوں کے ساتھ دونوں بیٹوں نے بھی روٹیاں دیں، حسن و حسین نے بھی اپنی روٹیاں دے دیں، سائل کو چاروں نے روٹیاں دے دیں، سائل روٹی لے کے چلا گیا۔ اگلا دن ہوا، پھر بی بی نے آٹا گوندھا، روٹی تیار کی، دسترخوان بچھا، افطار کا وقت آیا، جیسے ہی دسترخوان کی جانب ہاتھ بڑھے،
عین اسی وقت پر تاک کر کے جیسے کوئی آ جائے دروازے پر، پھر کسی نے آواز دی، پھر پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ ہاتھ رک گئے۔ آج پھر چاروں نے اپنی روٹیاں سائل کو دے دیں، پھر روٹیاں سائل کو چلی گئیں، نمک اور پانی سے افطار ہو گیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، بی بی نے روٹیاں تیار کیں، مغرب کا وقت آیا، دسترخوان بچھا، روٹیاں رکھی گئیں۔ جیسے ہی دسترخوان کی جانب ہاتھ بڑھا، آج پھر کسی نے آواز دی کہ میں اسیر ہوں۔ ہاتھ رک گئے، سائل کو اپنی روٹیاں دے دیں، سائل روٹیاں لے کے چلا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کا سینکڑوں دفعہ کا، ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جہاں پر بی بی نے، مولا علی نے، امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے 3 دن تک اپنی روٹیاں سائل کو دی ہیں اور خود نمک اور پانی سے افطار کیا، شکر پروردگار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی شکایت کی، نہ آنے والے کو ڈانٹا، نہ سائل کو بھگایا، بلکہ بخوشی سائل کو 3 دن روٹیاں دے دیں۔ سائل روٹیاں لے کے چلا گیا، سائل روٹی لے کے چلا گیا۔ اب 3 دن کے بعد جب 3 دن کی روٹیاں چلی گئیں تو ادھر حضور سرور کائنات کی خدمت میں جبرائیل سورہ لے کر کے آئے، تحفہ لے کے آئے، ہدیہ لے کے آئے کہ ہم نے ان کو جنت و حریر جنت کا مالک بنا دیا۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، ہم نے ان کو جنت و حریر جنت کا مالک بنا دیا۔ اب جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جنت اہل بیت کے کسی عمل پر خوش ہو کر کے اللہ نے ان کو نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے روٹیاں دی ہیں، جنت کو خریدا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ تین دن تک روٹیاں گئیں۔ اس کے بدلے میں سورہ آیا جو سورہ دہر ہے، سورہ حلاتا ہے، جہاں سیل ڈیڈ اس کے اندر موجود ہے۔ جنت و حریر جنت کا مالک بنا دیا، انہوں نے جنت کو مول لے لیا، جنت کو خرید لیا۔ روٹیوں کے بدلے میں جنت بک گئی، روٹیوں کے بدلے میں جنت تل گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ کون سی چیز کس کے برابر ہوتی ہے، کون سی چیز جب بکتی ہے کوئی چیز تو کون سی چیز کس کے برابر ہے۔ آج مثال کے طور پر 10 گرام سونے کا دام ہے 50,000 روپے۔ آپ نے 50,000 روپے دیے، 10 گرام آپ کو گولڈ مل گیا۔ 10 گرام آپ نے گولڈ دیا، آپ کو 50,000 روپے مل گئے۔ تو کیا ہوا؟ کہا بھائی یہ 10 گرام گولڈ ہے، یہ اتنے رقم کے برابر ہے، یہ چیز اس رقم کے برابر ہے۔ جیسے آپ بازار میں لینے کے لیے جاتے ہیں نا صبح سے شام تک، یہ کیا حساب ہے؟ کہا یہ چیز اتنے کی ہے، یہ چیز اتنے کی ہے، یعنی اس کی برابر یہ قیمت ہے، یہ اس کے برابر قیمت ہے۔ اب جنت کی قیمت کا اندازہ لگائیے آپ کے جنت کی قیمت کیا ہے۔ جنت 3 دن تک کے فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کے برابر ہے۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی گئی ہے، کسی اور کے ہاتھ کی نہیں، کسی اور کے ہاتھ کی نہیں۔ اب عزیزان گرامی، اب اس کو ہم کیا کریں، اس کو ہم کیا کریں کہ 2 معصومہ بیبیاں ہیں، ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ زہرا۔ یہ 2 معصومہ بیبیاں گزری ہیں صرف، اس کے علاوہ کوئی تیسری معصومہ بیوی نہیں ہے۔ ایک معصومہ بیوی جناب مریم ہیں، ایک معصومہ بیوی جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ مریم وہ ہیں جن کے واسطے جنت سے کھانا آتا ہے،
ہے نا؟ آپ قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا۔ مریم وہ ہیں جن کے واسطے جنت سے روٹی آتی ہے، کھانا آتا ہے، پھل آتے ہیں۔ فاطمہ وہ ہیں جو روٹیاں دیتی ہیں تو جنت کو مول لے لیتی ہیں، جنت کا سودا ہو جاتا ہے، جنت و حریر جنت کا مالک بنا دیا۔ اور پھر اب ایک بات اور عرض کر کے بات کو اپنی مختصر کروں کہ دیکھیے، یہ جو تحقیق ہوئی کہ 3 دن تک عین افطار کے وقت تاک کر کے سائل آیا اور آ کے روٹی لے کے گیا، جب سائل کے بارے میں دریافت کیا کہ سائل کون تھا تو پتہ یہ چلا کہ سائل کوئی مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا نہیں تھا جو دروازوں جاتے ہیں، مانگتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، نہ ملے تو بد دعا بھی دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ سائل کوئی مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، ملائکہ تھے جو آ رہے تھے، فرشتے تھے جو آتے تھے۔ یہ فرشتے تھے جو کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی اسیر بن کے آئے، 3 دن تک کے سائل بن کر کے آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ اچھا، فاطمہ زہرا کا در وہ ہے جس در پر کبھی آنے والے فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہاں ہمارا یہ مرتبہ ہے کہ ہم کو اللہ نے خلق کیا، ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ آئے تو جس کام کے لیے معین ہوئے وہ اپنا کام بتاتے ہوئے آئے۔ اگر کپڑے لے کے آئے تو خیاط بن کے آئے، اگر روٹی لینے آئے تو سائل بن کے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم مسکین ہیں، یتیم ہیں، اسیر ہیں، سائل ہیں۔ بی بی فرما دیں بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ ہم ملک ہیں۔ وہی جملہ جو بی بی کی زبان سے نکلا، خیاط بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں، تو آنے والے نے کہا کہ ہم درزی ہیں۔ تو یہ بھی تمیز ہم کو فرشتوں نے سکھائی ہے کہ فاطمہ کی ڈیوڑی وہ ہے جس ڈیوڑی پر تم چھوٹے بن کے آنا، اکڑ کے نہ آنا۔ چھوٹے بن کے آنا، اکڑ کے نہ آنا۔ اگر چھوٹے بن کے آؤ گے تو خود بخود بڑے ہو جاؤ گے، اگر غرور میں اکڑ کے آؤ گے تو سر تمہارا جھکا دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بی بی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں، بی بی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں فرشتے لے کے گئے، ملائکہ لے کے گئے۔ کیا فرشتے خود کھاتے ہیں؟ کیا روٹیاں فرشتوں نے جا کے کھائی ہیں؟ ان کو بھوک لگ رہی تھی؟ کہا نہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ملائکہ کھاتے نہیں، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، یہ اپنے کھانے کے لیے لے کے نہیں گئے۔ تو جب یہ اپنے کھانے کے لیے لے کے نہیں گئے تو پھر کہاں لے کے گئے، کس طرف لے کے گئے؟ یہ سوال ذہن پیدا کرتا ہے۔ کیا فرشتے عرش سے آئے، آسمان سے آئے؟ اگر غلط آ گئے تو پھر وہاں سے یہاں آ گئے تھے، یہاں سے وہاں جا نہیں سکتے تھے، عتاب پروردگار کا نشانہ بن جاتے۔ اگر مرضی پروردگار کے خلاف آتے تو اس میں ضرور اللہ کی مرضی شامل ہوگی۔ تو کیا ہم یہ مانیں کہ یہ روٹیاں اللہ میاں کے لیے لے کے گئے ہیں، یہ اللہ روٹیاں کھاتا ہے، اللہ روٹیاں کھائے گا، فرشتہ کھاتا نہیں، ملک کھاتا نہیں؟ جب آپ نہیں کھاتے ہیں تو پھر آپ کیا کسی اور کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کھاتا نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، رزاق ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ اللہ کھاتا نہیں، فرشتے کھاتے نہیں، تو پھر یہ بیچارے بھوکے ہیں 3 دن، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، اور یہاں سے روٹیاں وہاں جا رہی ہیں۔ پالنے والے یہ تو دیکھ کے ہم کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ رزق جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، اور گھر والے کوئی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں وہ 3 دن تک کے بھوکا رہے۔
ایسا کام ہم نہیں عمل انجام دیں گے کہ جائے گے تو خالق ہے مالک ہے، تیری ذات سے بعید ہے یہ بات، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ معبود پالنے والے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو کھاتا نہیں ہے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، تو پھر یہ روٹیاں کیوں منگا رہا ہے؟ میں نے عزیزان گرامی کہیں کتاب میں نہیں دیکھا، میں نے کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہو کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا، زمین کو اللہ نے خلق کیا، آسمانوں کو اللہ نے خلق کیا، چاند سورج ستاروں کو اللہ نے خلق کیا، ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا، ہمیں آپ کو اللہ نے خلق کیا، یہ سب اللہ کے خلق کیے ہوئے ہیں، خلقت پروردگار کے نمونے ہیں عزیزان گرامی، یہ سب اللہ کی خلقت کے نمونے ہیں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شاید جواب پروردگار آئے کہ بے شک میری خلقت کے شاہکار ہیں یہ تمام چیزیں، یہ نمونے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ فرشتے، یہ انسان، میرے خزانہ قدرت میں ہر شے موجود ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے خزانے میں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی شامل ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی روٹی وہاں جمع ہو گئی، روٹیاں وہاں چلی گئیں، اس کے بدلے میں جنت کا سودا ہو گیا، اللہ کھاتا نہیں، فرشتے کھاتے نہیں، روٹیاں وہاں جمع ہیں، روٹیاں وہاں موجود ہیں۔ آج جو آپ کو فاطمہ زہرا کے بیٹے کے نام پر روٹیاں بٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ انہی روٹیوں کے طفیل میں روٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ انہی روٹیوں کا صدقہ ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ بیوی ہیں رسول کی ایک لوتی بیٹی، وہ جن کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہوا، جنت کا بینامہ ہوا، ہم نے تم کو جنت و حریر جنت کا مالک بنا دیا۔ عزیزوں، وہ جو جنت کی ملکہ ہو، جس کی روٹیوں میں اتنی طاقت اور قوت ہو، آپ غور کیجئے، جن کی روٹیوں میں اتنی طاقت و قوت ہو کہ وہ جنت کے برابر ٹھہرتی ہوں، تو پھر کیا وہ معاذ اللہ کسی باغ کے واسطے غلط دعویٰ کریں گی؟ کسی پراپرٹی کے واسطے غلط دعویٰ کریں گی؟ استغفر اللہ، جو جنت و حریر جنت کی مالکہ ہو۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بی بی کی اس پراپرٹی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ فدق کا معاملہ نہیں ہے، صداقت فاطمہ زہرا کا معاملہ ہے، فاطمہ زہرا کی صداقت اور ان کی سچائی کا معاملہ ہے کہ بی بی نے جو دعویٰ آ کے دربار میں کیا، وہ بی بی کا دعویٰ غلط دعویٰ تھا معاذ اللہ، یا بی بی نے صحیح دعویٰ کیا تھا؟ عزیزوں، جو مالکہ ہو، وہ بی بی اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اتنے غم اٹھائے، اتنے دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں کہ فاطمہ زہرا مرثیہ پڑھتی ہوئی دنیا سے سدھار گئیں۔ عزیزان گرامی، مولا علی سے وصیتیں کی تھیں بی بی نے، یا ابو الحسن، آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے دفن کیجیے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ابو الحسن، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھے، کچھ لوگوں کے نام لے کے منع کر دیا کہ فلاں میرے جنازے میں شامل نہ ہونے پائیں۔ ہاں فاطمہ ناراض جا رہی ہیں،
فاطمہ نے جنازے میں شریک ہونے سے منع کر دیا، فاطمہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عزیزوں، بی بی علی سے وصیتیں کی، وصیتیں کر کے دنیا سے گئیں، اور پھر اسماء سے کہا تھا اسماء یہ دستور ہم کو پسند نہیں ہے، اس طریقے سے عورتوں کی میتیں اٹھتی ہیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو جناب اسماء نے تابوت بنایا اور شبیہ تابوت بی بی کی خدمت میں پیش کیا، تابوت بنا کر کے پیش کیا۔ بی بی نے تابوت دیکھا تو تابوت دیکھ کے فاطمہ زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، یعنی جب سے بابا دنیا سے سدھارے فاطمہ زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ کسی نے نہ دیکھی، کسی نے چہرے کو مسکراتا ہوا نہ دیکھا، لیکن تابوت دیکھ کے بی بی مسکرائیں اور مسکرا کے اسماء کو دعائیں دیں۔ اسماء، اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا پردہ سلامت رکھے، جس طرح تو نے میرے پردے کا اہتمام کیا اللہ تیرا پردہ سلامت رکھے۔ میں کہوں گا بی بی یہی دعا زینب و ام کلثوم کو دیتی جائیے۔ اے بی بی اپنی بیٹیوں کو یہی دعا دیتی جائیے۔ بہت ظلم اٹھائے بی بی نے، بہت ظلم اٹھائے بی بی نے، بہت پریشانیاں اٹھائیں بی بی نے، بہت تکلیفیں سہیں بی بی نے۔ رسول کی بیٹی اس طرح سے دنیا سے جا رہی ہے کہ امت سے ناراض جا رہی ہے، امت سے ناراض جا رہی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک دن وہ آیا کہ بی بی نے رات میں خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، فاطمہ تم میرے ساتھ چلی چلو، فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں فاطمہ خواب سے بیدار ہوئیں، فاطمہ نے گریہ کیا، ہاں فاطمہ نے گریہ کیا کہ میرا بابا ہمیں لینے کے لیے آیا ہے۔ عزیزوں، دادی اور پوتی کا ملتا جلتا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ فاطمہ جب دنیا سے سدھار رہی تھی تو فاطمہ زہرا نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جب سکینہ دنیا سے جا رہی تھی خواب میں حسین کو دیکھا، اے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، سکینہ تم میرے ساتھ چلی چلو، سکینہ تم میرے ساتھ چلی چلو۔ ہاں عزیزوں، فاطمہ زہرا جنہوں نے جناب اسماء سے کہا کہ اسماء مجھے سہارا دو، اسماء نے سہارا دیا۔ عزیزوں، کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی تھی، مگر یہ افسوس فاطمہ نے کسی کو نہ بتایا۔ اس راز کو فاطمہ زہرا نے راز ہی رکھا۔ یہ راز تو اس وقت کھلا جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے۔ اسماء کو کہا، اسماء نے سہارا دیا۔ بی بی حجرے میں عبادت کے واسطے آئیں۔ اسماء سے کہا، اسماء میں نماز مغرب پڑھ رہی ہوں، نماز مغرب کے بعد تم حجرے کے دروازے پر آ کے مجھے آواز دینا، پکارنا۔ اگر میں جواب دے دوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرا کوئی جواب نہ آئے تو دروازہ کھول کے حجرے میں داخل ہو جانا۔ یہ کہہ کر کے بی بی نے نماز کو شروع کیا۔ اسماء حجرے سے باہر چلی گئیں، دروازہ بند ہوا، نماز بی بی کی تمام ہوئی۔ اسماء نے یہ محسوس کیا کہ اب بی بی نے نماز تمام کی ہوگی، وہ حجرے کے دروازے پر آئیں، انہوں نے آ کے بی بی کو پکارا، آواز دی، بنت رسول، مگر بی بی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ام الحسنین شہزادی کا کوئی جواب نہیں آیا، ملکہ جنت بی بی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اسماء کہتی ہیں کہ اب جو میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازہ کھولا تو فاطمہ کے ماتھے پر موت کا پسینہ تھا۔ فاطمہ دنیا سے سدھار چکی تھی، فاطمہ کے دنیا سے رخصت ہو چکی،
فاطمہ کے گھر سے گریے کا شور بلند ہوا، علی نے امامہ اتار دیا، زینب ام کلثوم پچھاڑے کھانے لگی، حسن حسین ماتم کرنے لگے، فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔